کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کی شجاعت اور بہادری کے جوہر کے جنہوں نے ظالموں کو ڈھیر کر دیا۔ کوفی لشکر سے یزید بن موقل نکلا اور امام حسین کی طرف سے بریر بن حضر نے آگے بڑھ کر کے ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی تلوار میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اتنے میں رضی بریر سے لپٹ گیا، دونوں میں کشتی ہوتی رہی۔ آخر میں بریر رضی کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رضی چلایا تو کعب نے دوڑ کر بریر کی پیٹھ میں نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئے۔ پھر امام علی مقام کی طرف سے حر نکلے اور ان کے مقابلے میں یزید بن سفیان آیا۔ حر نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ حر کے بعد نافع بن ہلال آگے بڑھے اور ان کے مقابلے میں مزاحم بن حریث آیا اور نافع بن ہلال نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی تک لڑائی اسی انداز میں چلتی رہی کہ دونوں طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آتا، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کر نہیں جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمرو بن حجاج چلایا اور کہنے لگا، اے بے وقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہرگز نہ جاؤ۔ عمرو بن سعد نے اس کی اس رائے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر عمرو بن حجاج نے اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کے میمنے پر عام سا حملہ کر دیا۔ پھر کچھ دیر تک اسی طرح سے جنگ ہوتی رہی۔ پھر امام علی مقام کے جانثار ساتھی مسلم بن اوسجا شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شمر ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ امام علی مقام کے میسرے پر حملہ آور ہوا اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام علی مقام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام علی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن وہ جدھر رخ کر دیتے تھے کوفیوں کی صفوں کو درم بڑم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ پھر ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو بھیجا، انہوں نے پہنچ کر ہی امام حسین کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام کے جانثار ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری، گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرح کہتا تھا، خدا کی قسم حر کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا تھا جو اس کے حلق میں اتر گیا، بس وہ گر پڑا اور اس کی پیٹھ پر سے حر اس طرح کودا جیسے کہ شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شعر پڑا جس کا مطلب یہ تھا، اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حر شیر بکر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرح یہ بھی کہتا تھا کہ حر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ظہر کی نماز کا اول وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے کہا کہ کوفیوں سے کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، او گدھے، تو یہ سمجھتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا اور حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا وار کیا اور گھوڑا آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور نمیر اس گھوڑے سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے اسے دوڑ کر بچا لیا۔ پھر بہت سارے کوفیوں نے چاروں طرف سے حبیب کو گھیر لیا۔ وہ کافی دیر تک بڑی بہادری کے ساتھ تنہا ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، لیکن ایک اکیلا انسان ایک بڑی جماعت سے کب تک لڑ سکتا تھا؟ جب تھک گئے تو ایک تیمی نے آپ پر نیزے سے وار کیا اور آپ نیچے گر گئے۔ ابھی آپ اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، آپ پھر گر گئے۔ پھر تیمی نے گھوڑے سے اتر کر کے آپ کا سر کاٹ دیا۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ امام حسین نے فرمایا، میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ حر نے جب امام حسین کو بہت زیادہ رنجیدہ دیکھا تو رجس پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، ساتھ میں زہیر بن قین بھی رہے۔ دونوں نے بہت سخت لڑائی کی، ان میں سے ایک حملہ کرتا، جب دشمنوں میں گھر جاتا تو دوسرا اسے بچا لیتا۔ اسی طرح سے یہ دونوں کافی دیر تک شمشیر زنی کرتے رہے اور ظالموں کو واصل جہنم کرتے رہے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آخر میں ایک بہت بڑی فوج نے حر کو گھیر لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب زہیر تنہا رہ گئے، جو بڑی بہادری کے ساتھ کافی دیر تک ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور آپ تلوار چلاتے چلاتے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں امام حسین کی ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ رہا۔ جب تک کہ ان میں کا ایک ایک باقی رہا، انہوں نے امام حسین اور آپ کے بھتیجے
بھتیجے بھانجے بھائی کسی بھی بنی ہاشم کو میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی تیروں کی بارش ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا۔ ان سب کی شہادت کے بعد اسد اللہ غالب کے شیروں، فاطمۃ الزہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے اسد اللہی تلواروں کے حملے سے شیر دل بہادر بھی چینک اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے سے پانی بند نہ کیا جاتا تو پھر ہاشمی گھرانے کا ایک ایک فرد کوفیوں کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے راگ حق میں شہید ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں، ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں ہٹا۔ عرض کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ پھر امام حسین نے ان کا یہ شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں آیا۔ تھوڑی دیر کر دونوں میں تلوار چلتی رہی، پھر آخر میں عبداللہ نے تلوار کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر گر گیا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تنہا آپ سے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درم بڑم کرتے ہوئے گھستے چلے گئے، بہتیروں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم واصل کیا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجس پڑی کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں اور ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں۔ بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کیا اور بڑی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے یزیدیوں کو زمین میں گرا دیا۔ دشمن جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پھر چاروں طرف سے تیروں کی بارش برسانے لگے۔ آخر عبداللہ بن ازرع کے تیر سے آپ شہید ہو گئے اور آپ بہشت بری میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک و خون میں گلتا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے، صفوں کو درہم بڑم کر دیا اور دشمنوں کے خون سے میدان کو لالا زار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن سوت ہمدانی نے دونوں نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سارے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن اسیم جہنی اور بشر بن سوت ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت علی مشکل کشا کے فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد علی جو حضرت اسما کے بطن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت طلب کر کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے کوفیوں کو قتل کر دیا۔ آخر قبیلہ بنی ابان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا اور آپ زمین پر گر گئے، تو پھر اس نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں فرزند ام البنین کے بطن سے تھے اور امام علی مقام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل جو ام البنین کا بھتیجا تھا اور جس کا شمار کوفہ کے بڑے لوگوں میں تھا، اتفاق سے وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزند اور حضرت عباس اور تینوں کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبداللہ بن ابی محل نے اپنے آزاد کردہ غلام کزمان کے ہاتھ روانہ کیا۔ وہ امان نامہ لے کر ان حضرات کے پاس پہنچا اور کہا، آپ کے ماموزاد
بعد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھ کر بھجوایا ہے۔ ان چاروں غیور اور بہادر جوانوں نے بیک زبان کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہہ دینا ابن زیاد کی امان نامے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی امان کافی ہے۔ شمر ذو الجوشن ام البنین کے خاندان ہی کا آدمی تھا۔ ابن زیاد کا خط عمرو بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی، ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان حضرات نے پوچھا، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان مجاہدوں نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی فٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر، ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ زید اللہ سے یزیدی لشکر کی صفوں کو درم بڑھم کر دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔